بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد والغسالۃ وہی الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسہ او بالعصر. ویسے ایک لگا لیں آپ بنفسہ او بالعصر الی آخر. بحث ہماری ہے جی غسالہ کے بارے میں. اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے یا بدن نجس ہو جائے تو اسے پاک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب شروع کر رہے ہیں غسالہ، یعنی وہ جو کپڑا پاک کر رہے ہیں یا بدن پاک کر رہے ہیں اسے لگ کر جو پانی نیچے گر رہا ہے وہ پانی جو اس کپڑے یا بدن سے لگ کر گر رہا ہے وہ پانی غسالہ کہلاتا ہے. وہ نجس ہے غسالہ یا پاک ہے؟ ٹھیک ہے نا. کپڑے سے پانی نکلا کسی اور چیز کو لگ گیا، ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کپڑے نجس کپڑے دھوتے ہیں تو ان کپڑوں سے نکل کر آپ کے بدن پر آ جائے یا آپ کے کپڑوں پر جو پہنے ہیں ان پر آ جائے، اس سے نکل کر، تو یہ غسالہ نجس ہے یا پاک ہے؟ اگر نجس ہے تو صاف ظاہر ہے آپ کے بدن اور کپڑے بھی نجس. اگر نہیں ہے نجس، پاک ہے، تو پھر پاک. تو اس کے بارے میں اقوال ہیں، 4 قول نقل ہوئے ہیں اس عبارت میں. ٹھیک ہے نا. ایک ایک کر کے ہم تفصیل کے ساتھ عبارت میں ان 4 اقوال کو پڑھیں گے. والغسالۃ، غسالہ. اس سے پہلے وہ جو 4 اقوال ہیں اس سے پہلے مطلقاً غسالہ کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں اور پھر ہم تقییداً کریں گے. مطلقاً غسالے کا اولی حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 قول، اس اولاً 3 قول ہیں، پھر اس کے بعد 4 قول جو ہیں جس بارے میں ہیں وہ بھی بتاتا ہوں غسالے کے. اولاً 3 قول ہیں. یہ کہ غسالہ مطلقاً نجس ہے. غسالہ مطلقاً کیا ہے؟ نجس ہے. دوسرا، غسالہ مطلقاً پاک ہے. تیسرا، غسالہ اگر پہلا ہو تو نجس ہے، دوسرا ہو تو پاک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 3 قول ہیں. واضح. یہ اس وقت 3 قول بنیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جب اس غسالے میں کوئی نجاست کی وجہ سے تغییر نہ ہو. اگر غسالہ جو لگا ہے ظاہراً اس میں تغیر موجود ہے، رنگ بزیکا کا، جہاں لگا ہے وہاں بو آ رہی ہے اس نجاست کی، خون کی مثلا، تو وہ تو نجس ہو جائے گا. وہ پکی بات ہے نجس ہے جس میں تغیر موجود ہے یا جس میں عین نجاست کے ذرات موجود ہیں، وہ غسالہ تو پکی بات ہے نجس ہے. جس میں تغیر نہیں ہے وہ غسالہ نجس ہے یا پاک، اس کے بارے میں 3 قول. واضح. مطلقاً نجس کیوں بھائی؟ مطلقاً نجاست کے کیوں قائل ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیں کون قائل ہیں. محقق رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محقق ہلی اور علامہ ہلی اسی کے قائل ہے کہ مطلقاً غسالہ کیا ہے؟ نجس ہے. ٹھیک ہے نا. اور متأخرین کے نزدیک مشہور بھی ہے کہ نجس ہے، کیونکہ فرماتے ہیں یہ ایک ماء قلیل ہے اور ماء قلیل نجاست کے ساتھ لگے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا قول مطلقاً پاک ہے. مطلقاً پاک کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کن کے نزدیک ہے؟ سوری، یہ متقدمین کے نزدیک مشہور تھا. مطلقاً پاک کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر آپ اسے نجس قرار دیتے ہیں ماء قلیل کے ملاقات کی وجہ سے تو آپ کو شرط گویا کہ آپ لگا رہے ہیں کہ قرب پانی کی ملاقات ہو تو پھر پاک ہوگا، جبکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تیسرا قول تفصیل والا تھا کہ پہلا غسالہ ہو تو نجس،
دوسرا غسالہ ہو تو غسالہ تو پاک. پہلا غسالہ کیوں نجس؟ غسلہ اولا کیوں نجس ہے؟ کیونکہ ماء قلیل کی ملاقات ہے. دوسرا غسالہ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ اصل اصالت و طہارت جاری کریں گے. کیوں؟ دوسرے غسالہ میں شک ہے، پتہ نہیں نجاست اب باقی ہے یا نہیں ہے. اصل عدم نجاست، اصل طہارت جاری ہوگی. یہ تین قول اصلاً واضح ہوئے. مطلقاً نجاست، مطلقاً طہارت، تفصیل بین غسلۃ الاولی و غسلۃ ثانیہ. سنتوں اب وہ قول جو تھا جو کہتے تھے نجس ہے، اس کی بنا پر پھر تفصیل پہ جاتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں والغسالۃ وہی الماء المنفصل عن المحل. غسالہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے تعریف شہید ثانی کر رہے ہیں. وہ ماء المنفصل عن المحل، جو محل سے کیا کرے؟ جدا ہو. محل یعنی کپڑے سے یا برتن سے جو جدا ہو. المغسول بنفسہ او بالعصر. ٹھیک ہے نا؟ جو خود بخود جدا ہو یا اس سے نچوڑ کے جدا کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ عن المحل المغسول، مغسول محل کی صفت ہے، یعنی اس محل سے جدا ہو. المغسول جس کو دھویا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس محل سے جدا ہو. پھر جدا کیسے ہونا ہے؟ بے نفس ہی ہو او بالعصر ہو، اسے کہتے ہیں غسالہ. واضح؟ والغسالۃ کل محل قبلہا. توجہ، غسالہ کا حکم محل غسالہ کی طرح ہے، محل کے حکم میں آتا ہے. قبلہا، قبل خروج تلک الغسالہ، یعنی قبل الغسالہ. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دھونے سے پہلے جو اصل محل کا حکم تھا وہی اس غسالہ کا حکم ہوگا. توجہ، مثلا غسالہ نکلا ہے، پہلا غسالہ نکلا ہے، پہلا غسلہ نکلا ہے، پہلی مرتبہ دھویا ہے، اس سے جو غسالہ نکلا ہے. اب اس غسالہ سے پہلے اس محل کا کیا حکم تھا؟ اس محل کا مثلا حکم تھا کہ 2 مرتبہ دھونا واجب تھا. تو اب اس پہلے غسالے سے چھینٹے جس پر پڑیں گے اس چیز کو بھی 2 مرتبہ دھونا واجب ہوگا. یہ معنی ہے کہ غسالہ کل محل قبلہ. توجہ ہو، واضح ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ اے قبل خروج تلک الغسالہ، یعنی اس غسالہ کے نکلنے سے پہلے جو حکم تھا محل کا وہی اس غسالہ کا ہوگا. فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَسْلَةِ الْأُولَىٰ، اگر یہ غسلہ اولا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوگا؟ واجب غسل ما اصابت ہو تمام العدد. تو جہاں تک یہ غسالہ پہنچے گا وہی محل والا تمام عدد اس پر لاگو ہوگا. توجہ، واجب غسل، واجب ہے دھونا، ما اصابت ہو جس تک یہ پہنچے غسالہ تمام العدل، وہی تمام عدد کے ذریعے سے دھویا جائے گا جو تمام عدل کس کا تھا؟ عدد اصل محل کا. ٹھیک ہے نا؟ جب غسالہ پہلا ہو. یہ جو میں نے مثال دی تھی، مثال کے طور پر کپڑے کو دھونا تھا. کپڑا نجس ہوا ایسی چیز سے جس سے نجس ہونے کی وجہ سے 2 مرتبہ دھویا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے وہ کپڑا دھویا، پہلا ہی غسالہ جو تھا اس کے چھینٹے پڑ گئے بدن پر یا کسی اور کپڑے پر. اب اس کپڑے کو کتنی مرتبہ دھویا جائے؟ 2 مرتبہ ہی دھویا جائے گا، کیونکہ محل کو جو 2 مرتبہ دھویا جانا، اور یہ غسالہ بھی پہلا غسالہ ہے. او من الثانیۃ فتنقص الواحدہ، اگر غسالہ ہو دوسرا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایک غسالہ کم ہو گیا. اب اس کا حکم دیکھا جائے گا. دوسرا غسالہ مثال کے طور پر 2 مرتبہ دھونا واجب تھا، پہلی مرتبہ دھو چکے تھے. توجہ، پہلی مرتبہ، پیچھے کتنی مرتبہ دھونا بچ گیا؟ 1 مرتبہ. دوسرے غسالے کے چھینٹے پڑے ہیں، اس دوسرے غسالے سے پہلے اس کپڑے کو کتنی مرتبہ دھونا واجب تھا؟ 1 مرتبہ. تو اس جس پر غسالے کے چھینٹے جائیں گے اسے بھی 1 مرتبہ دھونا واجب ہوگا.
واضح ہوا؟ پکی بات ہے. چلو اس کے بعد سنوں گا پھر. ٹھیک ہے نا. وہاں قضا اسی طرح آگے سلسلہ چلتا جائے گا. مثال کے طور پر کل 3 مرتبہ دھونا واجب تھا. ٹھیک ہے نا. پہلے غسالے کے چھینٹے جائیں تو جس پر جائیں گے 3 مرتبہ دھونا واجب. دوسرے غسالے کے چھینٹے جائیں جس پر جائیں گے 2 مرتبہ دھونا واجب. تیسرے غسالے کے چھینٹے جائیں جس پر جائیں گے 1 مرتبہ دھونا واجب. اس غسالے سے پہلے جو حکم تھا محل کا وہی اس غسالے پر لاگو ہوگا. وَهَذَا يُتِمُّ فِي مَا يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ. ٹھیک ہے، یہ میں نے مثال کے طور پر دی. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بھلا یہ مثال تمام نہیں ہوتی. ہاذا یتم، یہ جو حکم ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا، قبل غسالہ کل محل قبلہا، ٹھیک ہے، یعنی قبل تلک الغسالہ، یتم یہ حکم تام ہوتا ہے فی ما یغسل مرتین لا لخصوص النجاست، جہاں 2 مرتبہ دھویا جائے، جہاں 2 مرتبہ محل کو دھونا ضروری ہو، خصوص نجاست کی وجہ سے نہیں. مثلا بسا اوقات ہوتا ہے کہ خصوص نجاست کی وجہ سے زیادہ دھویا جاتا ہے. ولوغ کی وجہ سے کتنی مرتبہ ہے؟ مثلا مستحب 7 مرتبہ. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، ولوغ کی وجہ سے. اب یہ خصوص نجاست کا حکم ہے 7 مرتبہ، ٹھیک ہے نا، مستحب ہونا. اب اگر اس کا غسالہ کسی کو لگ جاتا ہے تو اس غسالے کے لیے 7 مرتبہ دھونا مستحب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مانجنے والا حکم آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو 7 مرتبہ یا یہ مانجنا تھا یہ ولوغ کی وجہ سے تھا. یہ جو غسالہ ہے اسے ولوغ کا نام صادق نہیں آتا. اس پہ یہ جو غسالہ جا رہا ہے اس غسالے پہ ولوغ کا نام صادق نہیں آتا. یہ حکم جو ہے خصوص نجاست کے لیے تھا جو کہ ولوغ ہے. مثلا عمل مخصوص، بہرحال جس کا عدد مخصوص ہو خاص نجاست کے لیے، مثلا ولوغ کے لیے کتنے 7، کل ولوغ ہے، جس طرح ولوغ فلا یعنی فلا یتمو حکم المصنف، مصنف کا یہ حکم وہاں تام نہیں ہوگا کہ غسالہ جو ہے محل کی طرح ہوتا ہے حکم میں. کیوں؟ لأن الغسالہ لا تسمى ولوغا، کیونکہ یہاں غسالے کو ولوغ نہیں کہا جا سکتا. غسالہ پر ولوغ کا نام صادق نہیں آتا. ومن ثم لو وقع لعابه في الاناء بغیرہ لم یوجب حکمہ. فرماتے ہیں اسی وجہ سے اگر لعاب واقع ہو جائے فی الاناء برتن میں، بغیر ہی بغیر ولوغ، ٹھیک ہے نا. ولوغ سمجھتے ہیں نا، ولوغ کا معنی انہوں نے کیا تھا کتے کا مباشر ہونا کس کے ساتھ؟ برتن کے ساتھ، یعنی ٹچ ہونا. اب کتا ٹچ نہیں ہوتا، مس نہیں ہوتا، صرف اوپر سے اس کے کیا ہے، منہ سے اس کے پانی گرتا ہے اور برتن میں چلا جاتا ہے. خود کتا ٹچ نہیں ہوا برتن کے ساتھ، اس کے منہ سے پانی نکلا اور کس میں چلا گیا؟ برتن میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے بھی وہ حکم نہیں ہے جو ولوغ کے لیے ہے، کیونکہ ولوغ کا معنی تھا کتے کا جسم ٹچ ہو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. وما ذاکرہ المصنف اجود الاقوال فی المسئلۃ، اور جو مصنف نے ذکر کیا ہے نا قول کہ غسالہ کل محل قبلہا، یہ اس مسئلہ میں جتنے بھی اقوال پائے جاتے ہیں ان تمام اقوال میں سے بہترین قول ہے. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول واضح ہوا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا تھا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ غسالہ کل محل قبلہا، قبل تلک الغسالہ، اس غسالہ سے جس کے چھینٹے پڑے ہیں اس سے پہلے جو حکم تھا محل کا، اس غسالہ کا بھی وہی حکم ہوگا. دوسرا وکیلا، کیل والا قول، ان الغسالہ کل محل قبل الغسل مطلقاً. دوسرا قول ہے غسالہ کا حکم محل کی طرح ہے غسل سے پہلے، مطلقاً، چاہے غسل پہلا ہو چاہے غسل دوسرا ہو. مثال کے طور پر اس میں اور پہلے قول میں فرق بن جائے گا. پہلے قول کی بنا پر جس غسالے کے چھینٹے گئے ہیں اس غسالے سے پہلے
جو محل کا حکم تھا وہی اس غسالے کا ہوگا۔ دوسرے قول کی بنا پر جو محل کا ابتدان حکم ہے وہی ہر غسالے کے چھینٹوں پر لاگو ہوگا، چاہے پہلا غسالے کے چھینٹے گئے ہیں تب بھی 2 مرتبہ، چاہے دوسرے غسالہ کے چھینٹے گئے ہیں تب بھی 2 مرتبہ۔ ٹھیک ہے نا جی۔ وکیل تیسرا قول بعدہ بعد الغسل، فرماتے ہیں جو حکم محل کا غسل کے بعد ہے وہی حکم غسالہ کا ہے۔ تو دھونے کے بعد محل پاک ہوتا ہے یا نجس باقی رہتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ فتکون طاہرا، تو پھر غسالہ بھی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ مطلقاً سے مراد چاہے پہلا غسالہ ہو، پہلے غسلہ کا ہو، چاہے دوسری مرتبہ غسلہ ہو۔ ٹھیک ہے نا صحیح؟ کیونکہ غسالہ کا حکم کیا ہے؟ محل والا ہے لیکن محل کے پاک ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے نا۔ تیسرا قول وکیل بعدہا یعنی بعد انفصال غسالہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تیسری صورت میں وہ کہتے ہیں پہلا غسلہ جو ہوگا اسے 1 مرتبہ دھویا جائے گا اور دوسرے غسلہ کو پاک مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْاِسْتِنْجَاءِ، فرماتے ہیں غسالہ کے حکم سے استثناء کیا گیا ہے استنجا کے ماء کو۔ فغسالتہ طاہرۃ مطلقاً، کیونکہ اس ماء استنجا جو ہوتا ہے اس کا غسالہ جو ہوتا ہے مطلقاً پاک ہوتا ہے، چاہے مطلقاً سے مراد چاہے بول کا استنجا ہو غسالہ ہو، چاہے غائط کا غسالہ ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، سمجھے ہیں؟ استنجا کیا انسان نے، چاہے بول کا کیا چاہے غائط کا کیا، ہر 2 صورت میں اس کا غسالہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ یہ طبعاً شرط ہے اس کی، کیا شرط؟ ما لم تتغیر بالنجاست، جب تک نجاست کی وجہ سے وہ غسالہ متغیر آسان، تو جب ظاہراً وہ متغیر ہے، رنگ بزے کا اس کا چینج ہے، تو پھر تو نجس ہوگا ہی ہوگا۔ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب متغیر نہ ہو۔ او تصب بنجاست خارجۃ عن حقیقت الحدث المستنجى منہ، فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ نجاست باہر سے جو اس حقیقت سے خارج ہو، مستنجا والی نجاست سے باہر سے کوئی نجاست نہ آئی ہو۔ مثال کے طور پر آپ غائط کا کر رہے ہیں یا بول کا کر رہے ہیں استنجا، ساتھ منی نہ لگی ہوئی ہو، اگر منی لگی ہوئی ہے تو پھر اس کا غسالہ کیا ہوگا؟ آسان تو۔ او محلہ، یا اس کے محل تک کوئی اور نجاست نہ پہنچی ہوئی ہو، یعنی پھیلی ہوئی نہ ہو نجاست محل پہ۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، الرابعۃ، یعنی اگر یہ 3 پائی گئیں، محل پہ پھیلی ہوئی یا باہر سے کوئی اور نجاست ہوئی یا تغیر ہوئی، متغیر ہوئی، غسالہ متغیر ہوا، تو پھر تینوں میں سے کوئی ایک صورت بھی آ گئی تو پھر غسالہ کیا ہوگا؟ استنجا کا نجس ہوگا۔ الرابعہ المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ مطہرات 10، فرماتے ہیں پاک کرنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ صدقے الماء، پہلا کیا ہے؟ پانی۔ وہو مطہر، پانی کیا ہے؟ پاک ہے، مطلقاً پاک ہے۔ مطلقاً سے مراد کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ڈائریکٹلی پانی خود پاک کرے یا کسی کے ساتھ مل کر پاک کرے۔ تو ذہن میں آیا؟ کبھی کبھی اکیلے پانی پاک کرتا ہے چیز کو، کبھی کبھی کسی کے ساتھ مل کر کرتا ہے۔ کب مل کر کرتا ہے؟ مثلا مٹی کے ساتھ مل کر کرتا ہے، وضو کی صورت میں مثلا مٹی کے ساتھ مل کر کرتا ہے، تو مطلقاً سے یہی مراد ہے۔ من سائر النجاسات، تمام نجاسات کی اقسام سے پاک کرتا ہے پانی۔ التی تقبل التطہیر، ہر وہ نجاست جو پاکیزگی کو قبول کرتی ہے اسے یہ پاک کرتا ہے۔ اب کافر کو دھونے لگ جائیں آپ
پاک ہوگا نہیں، خنزیر کو کتے کو دھونے سے پاک نہیں ہوگا. جو اس کی تطہیر کو قبول بھی کرے اس سے کیا ہوگا؟ پانی پاک کرے گا. دوسرا مطہرات میں سے والا ارض تطہر باطن النعل، یہ پاک کرتی ہے نعل کے نیچے والے حصے کو. ٹھیک ہے نا، جوتے کے نیچے والے حصے کو. خود یہ باطن النعل کی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے وہ ہوا اسفلہ الملاصق للارض، وہ جوتے کا نیچے والا حصہ جو کیا کرتا ہے؟ زمین کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، ٹچ ہوتا ہے. وہ اسفل القدم، اسی طرح فرماتے ہیں زمین پاک کرتی ہے قدم کے نچلے حصے کو بھی. ٹھیک ہے نا، مع زوال عین نجاست انہما بہا. ٹھیک ہے نا، یہ اس وقت زمین پاک کرتی ہے قدم کے نچلے حصے کو اور جوتی کے نچلے حصے کو جب اس زمین کی وجہ سے، بہا زمین کی وجہ سے، انہما ان دونوں نعل اور قدم سے عین نجاست زائل ہو جائے. واضح؟ بے مشین، چاہے چلنے کے ذریعے سے زائل ہو، و دالا کہنی یا رگڑنے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا، وغیرہما، یا ان کے علاوہ نہ رگڑا ہے نہ کیا کیا ہے، چلا ہے، بلکہ اسے اوپر مارا ہے ایسے. وہ تو رگڑنا آ جائے گا. زمین لکڑی کے ساتھ صدقے پاک کرنا ہے زمین کے ذریعے سے، نہ کہ لکڑی کے ذریعے سے. زمین، اب زمین کے ذریعے سے نجاست زائل ہونی ہے. یا تو زمین پر چلیں گے تو نجاست زائل ہوگی، زمین نے کرنی ہے نا پاک، نہ کہ لکڑ نے کرنا ہے. اس طرح تو پھر پانی سے تو ہو سکتے ہیں. یا پھر زمین پر ایسے گھسیٹیں گے، یا پھر ایسے زمین پر ماریں گے. ٹھیک ہے نا. والحجر والرمل من اصناف الارض، پتھر اور ریت بھی کیا ہیں؟ زمین کے قسموں میں سے، یعنی ان کے ذریعے سے بھی پاک ہو جاتی ہے. ان پر چلنے کی وجہ سے عین نجاست زائل ہو جائے تو بھی جوتے پاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ولو لم یکن للنجاست جرم، اگرچہ نجاست کے لیے ولو لم یکن للنجاست جرم ولا رطوبہ کفا مسمل امساک، اگر فرماتے ہیں نجاست کا کوئی وجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ولا رطوبہ، اور کوئی رطوبت اس پہ نہ ہو، لگی ہوئی ہو، کفا مسمل امساس، تو کافی ہے اس کا مس کرنا. کس پر؟ زمین پر. آسانتا تو صرف مس بھی کر لیں گے تو وہ پاک ہو جائے. مثال کے طور پر کہتے ہیں زمین گیلی نہیں ہے ایک، یا اس جوتے کے تلوے پر کوئی نجاست نہیں زہری طور پر لگی، زہری نجاست نہیں، نجس تو ہے، زہری نجاست نہیں، تو پھر اس کے ساتھ مس بھی کر لیں تو کافی ہے. ولا فرق فی الارض بین الجافت والرطبہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ زمین کیا ہو، خشک ہو چاہے کیا ہو، تر ہو. ما لم تخرج عن اسم الارض، اس وقت تک پاک کرے گی جب تک زمین کے نام سے خارج نہ ہو جائے. بحال یشترط طہارتها وجہان، اگلی بات فرماتے ہیں کیا شرط لگائی گئی ہے زمین کی طہارت میں کہ زمین طاہر ہو تک پاک کرے گی، یا زمین نجس بھی ہو تب پاک کر دے گی اسے. حال یشترط طہارتها، کیا شرط لگائی گئی ہے زمین کی طہارت کی یا نہیں؟ فرماتے ہیں وجہان، اس میں دو وجہ ہیں. دو وجہ کون سی؟ ایک یہ ہے کہ شرط ہے، دوسری یہ کہ شرط نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے جنہوں نے شرط کہا ہے، کیوں کہا؟ جنہوں نے شرط نہیں دی کیوں قرار نہیں دی؟ ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں اس لیے جنہوں نے کہا ہے کہ زمین کا پاک ہونا شرط ہے پاؤں کے تلوے کو پاک کرنے کے لیے، اس لیے شرط لگائی کیونکہ خود پاک ہوگی تو آگے کرے گی. ٹھیک ہے نا. جو ہے خود فاقد ہے، جو خود نجس ہو پھر کسی کو پاک کیسے کرے؟ ایک. دوسرا جنہوں نے کہا ہے کہ شرط نہیں ہے اس کی پاکیزگی کی، زمین کے پاک ہونا شرط نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے روایات مطلق ہیں. ٹھیک ہے نا، روایات کیا ہیں؟ مطلق ہیں.
و اطلاق و نس والفتویٰ یکتضی عدمہ، یہ دوسرے قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں روایات کا اطلاق مطلقاً روایات میں آیا ہے کہ مٹی اور زمین جو ہے وہ پاک کرتی ہے، مطہر ہے، مطلق ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ خود زمین پاک ہو یا نہ ہو۔ والفتویٰ، اور فتاویٰ بھی علماء کے اسی طرح یہ تقاضا کرتے ہیں کہ عدم ہو، کہ شرط نہیں ہے طہارت کی۔ والمراد بالنعل ما یجعل اسفل الرجل، فرماتے ہیں نعل سے مراد اوپر والا جوتے کا حصہ نہیں ہے بلکہ جو پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، للمشی، چلنے کے لیے جو پہنی جاتی ہے، وقایۃً من الارض، زمین سے بچنے کے لیے، ونحوہا، یا زمین پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے، ولو من خشبین، اگرچہ پھر یہ نال خشب کی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ وخشبۃ الاقطع کالنال، اور فرماتے ہیں پھر خشبہ اقطع جو ہوتے ہیں، کبھی آپ نے لکڑ کے جوتے دیکھے ہیں؟ کہاں استعمال کیے جاتے ہیں؟ ایران میں لیٹرینوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے وہاں بھی کرتے ہوں۔ اور یہ جو پاکستان میں بٹھے ہوتے ہیں نا، بٹھا سمجھتے ہیں، جہاں پر اینٹیں پکتی ہیں، اینٹیں پکتی ہیں آپ کے علاقے میں؟ نہیں پکتی، بلاک ہوتے ہیں، ہاں اینٹیں پکتی دیکھی ہیں کبھی پنجاب میں یا سندھ میں؟ جہاں اینٹیں پکتی ہیں وہ اسے کہتے ہیں بٹھا۔ وہاں جو ہے جوتا جو استعمال ہوتا ہے وہ لکڑ کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آگ پہ چلنا ہوتا ہے نا، نیچے آگ ہوتی ہے اوپر چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لکڑ کا استعمال ہوتا ہے اتنا موٹا۔ اچھا، وخشبۃ الاقطع کالنعل، وہ جو معذور بندے کی گھوڑی بنی ہوئی ہوتی ہے جس پہ وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کے سہارے وہ چلتا ہے، اس کا جو تلوہ ہے وہ بھی جوتے کے حکم میں آئے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بھی پاک ہو جائے گا خود بخود زمین پر چلنے کی وجہ سے یا رگڑنے کی یا مارنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ وَالتُّرَابُ فِي الْوُلُوغِ فَإِنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لِلتَّطْہِیرِ، فرماتے ہیں تیسرا ہے مطہرات میں سے مٹی، مٹی فی الولوغ، پاک کرتی ہے ولوغ کی صورت میں، ولوغ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، واضح ہے آپ کے لیے۔ فَإِنَّهُ فَإِنَّ التُّرَابَ، یہ مٹی جو ہے جزء، یہ ایک جز ہے، علت تامہ نہیں ہے، جز ہے علت کا، للتطہیر، پاک کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اکیلی مٹی سے پاک نہیں ہوگا، مٹی اور پانی دونوں کو ملا کر پاک ہوگا ولوغ، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی ایک جز ہے پاک کرنے کا، کل نہیں ہے۔ فَهُوَ مُطَهِّرٌ فِي الْجُمْلَہ، یہ اجمالی طور پر کیا ہے؟ مطہر ہے، کلی طور پر نہیں ہے، کیونکہ کلی طور پر تب کہتے جب اکیلی مٹی سے ہی پاک ہو جاتا۔ والجسم الطاہر، پاک جسم بھی مطہر ہے، پاک جسم بھی کیا ہے؟ مطہر ہے۔ پاک جسم سے مراد کیا ہے؟ پاک جسم سے مراد مٹی کا ڈھیلا ہے، جسم سے مراد ڈھیلا، ڈھیلا کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ اتنا سا پتھر ہو اسے کیا کہیں گے؟ پتھر، مٹی ہوتی ہے آپ کے علاقے میں، وہ مٹی اتنا سا سخت مٹی کا بنا ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں پتہ، نہیں یاد آپ کو، چلو وہ جو چھوٹا سا ڈھیلا ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں جو مٹی کا بنا ہوا، تو وہ ڈھیلا بھی وہ بھی پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس کو کرتا ہے؟ غائط سے، غائط سے مقام پخانہ کو پاک کیا جاتا ہے، جب پانی نہ ہو تو اس سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ غیر اللذت، جہاں واش رومیں نہیں ہوتی دور دور جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو واش روم کا آج دور آ گیا نا ہر جگہ پہ، غیر اللذت، اور جب یہ خود گیلا نہ ہو تب پاک کرے گا، خود گیلا نہ ہو، ہاں جی۔ ولس ثقیل، اور چمکیلا بھی نہ ہو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ اسے بنایا گیا ہو قیمتی جوہر کے طور پر، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی اصلی حالت تبدیل کر دی گئی ہو تو پھر وہ پاک نہیں کرے گا، پکا کے اسے سیٹنگ کر کے رگڑ کے اس کی اصلی حالت چینج کر دی گئی ہو پھر بھی پاک
نہیں کرے گا۔ تیسری شرط، پہلی شرط کیا ہے کہ گیلا نہ ہو، دوسرا ثقیل نہ ہو، تیسرا غیر المتعدی من الغائط، اور مقام پخانہ پہ پخانہ پھیلا ہوا بھی نہ ہو۔ اگر پخانہ پھیلا ہوا ہے محل پہ تو پھر بھی ڈھیلے سے پاک محل نہیں ہوگا۔ پانچواں مطہرات میں سے شمس و شمس، یہ بھی مطہرات میں سے، یہ بھی پاک کرتا ہے کس چیز کو؟ ما جفافت ہو، جس کو یہ سکا دے، خشک کر دے۔ بے اشراقہا علیہ، کیسے خشک کرے؟ یہ شرط ہے، بے اشراقہا علیہ، ڈائریکٹ شمس کی کرنیں پڑیں علیہ اس چیز پر۔ وزالت عین النجاست، عین النجاست ان ہو، پھر اس چیز سے عین نجاست بھی زائل ہو جائے، پھر یہ پاک کرتا ہے۔ اگر کرنیں تو پڑ دیں اور عین نجاست باقی رہے تو پھر پاک۔ کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ ماء کی تفسیر، من الحصر، چٹائیاں، والبواری، بوریاں، من المنقولات، یہ بوریاں اور چٹائیاں ان چیزوں میں سے منقولات جن کو نقل کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ۔ وما لا ينقل عادتاً، یا ہر وہ چیز، اس چیز کو بھی پاک کرتا ہے جو عادتاً اٹھائی نہیں جا سکتی، مثلا من الارض، زمین کو پاک کرتا ہے، واجزائها، زمین کے، والنبات، والاخشاب، نباتات، بوٹیاں شوٹیاں، والاخشاب، لکڑیاں، والابواب المثبتہ، اور وہ دروازے جو لگے ہوئے ہوں، والاوتاد الداخلہ، وہ میخیں جو لگی داخل ہوں، اس میں لگی ہوئی ہوں، والاشجار، اور درختوں کو، والفواکہ الباقیہ علی الاشجار، اور ان پھلوں کو بھی پاک کرتا ہے جو درختوں پر لگے ہوئے ہوں۔ وَإِنْ حَانَ أَوَانُ كِطَافِهَا، اگرچہ ان کے توڑنے کا وقت قریب ہی کیوں نہ آ گیا ہو، پھر بھی اسے سورج پاک کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اشکال ہو سکتا ہے، بھئی جب توڑنے کا وقت قریب ہے تو اسے توڑ کر دھو کے پاک کیا جا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں اگرچہ توڑنے کا وقت قریب ہے، اگر سورج کی کرنیں اس پر پڑ رہی ہیں، اس کی حرارت کی وجہ سے ڈائریکٹ پڑ رہی ہیں، تو وہ پاک ہو جائے گا اگر عین نجاست زائل ہوتی ہے۔ ولا یکفی تجفیف الحرارت، فرماتے ہیں صرف حرارت کی وجہ سے خشک ہو جانا پھر یہ کافی نہیں ہے، اس سے پاک نہیں ہوگا۔ لا، کیوں؟ لأنہا لا تسمى شمسا، کیونکہ اسے سورج نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے، ڈائریکٹلی اس پر کرنیں نہیں پڑتی سورج کی، لیکن شدت اتنی ہے اس کی حرارت کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے، وہاں ڈائریکٹ کرنیں نہیں پڑی، لیکن وہ زمین اسی کی حرارت کی وجہ سے، گرمائش کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے، تو پھر آیا وہ زمین پاک ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں پاک حسن تم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لا تسمى شمسا، حرارت کو سورج نہیں کہا جا سکتا۔ ولل ہوا المنفرد، صرف ہوا کی وجہ سے اگر خشک ہو جاتی ہے دیوار یا زمین یا چٹائی، تو اس سے تو بطریق اولا پاک نہیں ہوگی جی شاید۔ کیوں بطریق اولا کیا ہے؟ سبب اولویت کیا ہے؟ سبب اولویت یہی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں نا وہ امتحانوں میں۔ سبب اولویت یہ ہے، فرماتے ہیں حرارت کا اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ احسنتم، سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ سورج سے نکلی ہے۔ جب اس حرارت کی وجہ سے پاک نہیں ہوتی یہ چیز، تو ہوا جس کا سورج کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے تو بطریق اولا پاک نہیں ہوگی۔ نعم لا یضر انضمامہ الیہ، ہاں کوئی ضرر نہیں رکھتا ہوا کا منظم ہونا کس کے ساتھ؟ الیہ، سورج کے ساتھ۔ اگر سورج اور ہوا دونوں کی وجہ سے یہ خشک ہوئی ہے تو پھر پاک ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَكْفِي فِي طُهْرِ الْبَاطِنِ الْإِشْرَاقُ عَلَى الظَّاهِرِ مَعَ جَفَافِ الْجَمِيعِ، فرماتے کافی ہے باطن کے پاک ہونے میں الاشراق علی الظاہر، ظاہر پر کرنوں کا پڑ جانا۔
معاش جفاف الجمی، جب تمام کے تمام ظاہر اور باطن دونوں کیا ہو جائیں، خشک ہو جائیں۔ کہنا قبلہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک چٹائی پڑی ہے، کرنیں پڑی ہیں اس کی اوپر والی سائڈ سے، ظاہر والی سائڈ پہ، نیچے والی سائڈ جو ہے اس پر تو کرنیں ڈائریکٹلی نہیں پڑی، لیکن چیز ایک ہے، چونکہ اس کے ظاہر پر کرنیں پڑنے کی وجہ سے پوری خشک ہو گئی ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو پاک ہو جائے گی۔ واضح ہوا یا نہیں یہ بات؟ بخلاف المتعدد المتلاصق، لیکن اس کے خلاف ہے حکم اگر متلاصق متعدد ہوں اور متلاصق ہوں، ملے ہوئے ہوں، چیزیں متعدد ہوں۔ دیکھیے گا ایک مرتبہ، سن لیجئے گا، 2 چٹائیاں پڑی ہیں یا 3 چٹائیاں پڑی ہیں، 2 یا 3 چٹائیاں پڑی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہیں۔ اذا اشرقت علی بعضھا، سورج کی شعاعیں پڑی ہیں پہلے پر، کرنیں پہلی تو خشک تینوں ہو گئی ہیں، تو تینوں پاک ہوں گی؟ فرماتے ہیں نہیں، صرف اوپر والی پاک ہوگی، نیچے والی پاک احسنتم۔ والنار، نار بھی مطہرات میں سے ہے، جس کی بحث بعد میں انشاءاللہ آئے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔